السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواهم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیرا لہم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 203 نمبر کی کلاس ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 سے 79 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد یا ابتدا کی ہے قتال سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، کفار و منافقین سے آپ قتال کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب حکم کی طرف آ رہا ہے کہ اسلام کے خلاف آپ قتال کر سکتے ہیں، سختی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کفار ہوں چاہے وہ منافقین ہوں۔ یحلفون باللہ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان منافقوں کے لیے جو اتنا سخت حکم دیا گیا ہے قتال کا، اس کی وجوہات کو بیان کر رہا ہے کہ یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا، جبکہ انہوں نے کفر کا جملہ کہا ہے اپنی زبان سے، یعنی بولتے ہیں وہ، اور اسلام کے بعد کفر کرتے ہیں اور ایسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں جسے حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور صرف اتنا گناہ یا اتنی وجہ سے یہ سارا عمل کرتے ہیں کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اسلام میں ہیں، کلمہ زبان سے پڑھتے بھی ہیں، مسلمانوں میں رہتے بھی ہیں، مسلمانوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اللہ نے ان کو فضل دیا، اس کے بعد بھی یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کریں ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ روگردانی کرے پلٹیں تو اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا اور آخرت میں، اور زمین میں انہیں کوئی اپنا مددگار یا ولی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہلے تو قتال کا حکم دے رہا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو فضل سے بے نیاز کیا، رسول نے ان کو فضل سے بے نیاز کیا، یعنی رسول وجہ بنے ان کے پاس مال اور دولت آنے کے لیے، اس کے بعد بھی یہ مسلمانوں سے ہی نفرت رکھتے ہیں۔ ان کا یہ شیوا اور ان کا وطیرہ ہے۔ پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بے نیاز کرے گا، یعنی اگر ہمیں مال دے گا، ہم خوب صدقہ کریں، ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں مال دیتا ہے کنجوس ہو جاتے ہیں،
मुंह फेर कर भागने लगते हैं, यानी एराज करने लगते हैं, दीन से भागने लगते हैं, अमल नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं ये लोग। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम, अब इनके इस गुनाह की पादाश में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने इनके दिलों में निफाक को डाल दिया है जब तक कि अल्लाह से मुलाकात वाले दिन यानी क़यामत तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि इन्होंने वादा की खिलाफ वर्जी की अल्लाह ताला से किए गए और ये लोग झूठ बोला करते थे, यानी वादा खिलाफी की वजह से, झूठ बोलने की वजह से अल्लाह ने इनके दिल में निफाक को डाल दिया है, इन्हें मुनाफिक बना दिया है। अलम यालमू, क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला तो इनके राज को भी जानता है, अल्लाह ताला इनके पीठ पीछे छुपकर की गई बातों को भी जानता है, और अल्लाह ताला तो गैब का जानने वाला है। यानी अल्लाह के सामने आकर झूठे वादे करते हैं, दिल में कुछ मुंह पे कुछ रखते हैं, तो क्या लगता है अल्लाह नहीं जानता है? अल्लाह सब जानता है, अल्लाह इनके दिल के राज जानता है, अल्लाह ताला इनके छुपकर की गई बातों को, सरगोशियों को भी जानता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और वाक़े की तरफ इशारा किया जो मैं आगे आपको शान नुज़ूल में बताऊंगा इंशाअल्लाह, कि अल्लज़ीना यल्मिज़ून अल-मुत्तव्विईन मिनल मुमिनीन, यकीनन ये मुनाफिकों का ही जिक्र चल रहा है कि बहुत ज्यादा सदका करने वालों पर भी इल्जाम लगाते हैं, एतराज करते हैं, और वो लोग जिनके पास थोड़ा होता है उनका भी मजाक बनाते हैं। अल्लाह इन्हें ही मजाक बनाएगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। दोनों तरफ चैन नहीं है, जो ज्यादा देते हैं उनका भी मजाक बनाते हैं, नहीं देते उनका भी मजाक बनाते हैं। अल्लाह कह रहा है इनका ये मजाक इनको भारी पड़ेगा, अल्लाह इन्हें ही मजाक बना देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें दर्दनाक अजाब देगा, अल्लाह ताला इन पर अजाब नाजिल करेगा। गर्जे कि अल्लाह ताला ने आज की आयत में मुनाफिकीन के वतीरे तरीके का जिक्र किया, कुछ अहम बातों का अल्लाह ताला ने तस्करा हमारे सामने किया। अब इसके बाद मुश्किल अल्फाज, वगलुज़, बी हार्श, सख्त हो जाइए, आप सख्ती कीजिए। हम मुँह दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने इरादा किया। लम यनालू, दे डिडंट अचीव, उनको नहीं मिला, जो इरादा किया वो उन्हें नहीं मिला। अहद कहा जाता है जिन्होंने करा, यानी जो करने वाले हैं, जिन्होंने वादा किया। फ़अक़बहुम, ही पेनलाइज्ड, उसने सजा दी, अल्लाह ताला ने उन्हें सजा दी। अखलफू, दे ब्रोक, उन्होंने वादा तोड़ दिया, वादे तोड़ने वाले हैं। नजवा कहा जाता है असल में प्राइवेट कन्वर्सेशन को, छुप कर की गई बातों को नजवा कहा जाता है, सरगोशी को। यल्मिज़ून, दे क्रिटिसाइज, उन्होंने इल्जाम लगाया, छोटा कहा, मजाक बनाया। अल मुत्तव्विईन, वो लोग जो बहुत अल्लाह के रास्ते में देते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। जुहदहुम मतलब देयर एफर्ट्स, उनकी ताकत के मुताबिक, जितनी ताकत है उतना खर्च करते हैं। नहीं, सहाबा किराम में दो तरह के लोग हैं, एक तो बहुत सारा करते हैं, एक जिनके पास जितना होता उतना ही कर देते, थोड़ा है तो थोड़ा ही कर देते हैं, पर देते जरूर है, सब के सब देते हैं, खर्च करते हैं। ये कुछ अहम बातें थी या कुछ अहम अल्फाज थे जो आज नए हमारे सामने आए। अब इसके बाद आज की आयत में दो शान नुज़ूल हैं। नंबर 1, मुनाफिकों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने के बाद पलट गए कि हमने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह इसका जिक्र कर रहा है कि कुफ्र वाला जुमला, यानी नबी की गुस्ताखी करना कुफ्र वाला जुमला है, कुफ्र है ये। ईमान के बाद बंदा काफिर हो जाता है अगर अल्लाह के नबी का मजाक बनाए। तो ये लोग अल्लाह के नबी का मजाक बनाया करते थे, आप पर इल्जाम लगाया करते थे। अल्लाह ने इस पादाश में आयत को नाजिल किया कि इनका यह गुनाह इन्हें इस्लाम से बाहर कर देगा। दूसरा शान नुज़ूल है कि जब मोमिनीन खर्च किया करते थे अल्लाह के रास्ते में, जैसे अल्लाह के नबी ने कहा चलो गज़वे के लिए दो, तो कुछ ऐसे थे जो बहुत सारा देते थे, तो उनका मजाक बनाते, तुम्हारे देने से क्या अल्लाह अमीर हो जाएगा, इतना सारा दे रहे हो। कुछ थोड़ा थोड़ा लेकर आते, थोड़ी खजूर, थोड़ा सामान, थोड़ा थोड़ा जो होता लेकर आते, उनका भी मजाक बनाते कि तुम्हारे देने से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुम्हारे खर्च से अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ जाएगा। यानी जो ज़्यादा देते उनका भी मजाक बनाते, जो कम देते उनका भी मजाक बनाते थे। उस पर अल्लाह ने आयत नाजिल की कि ये लोग जो है मजाक बना रहे हैं ना, अल्लाह इन्हें मजाक बना देगा, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों को मजाक बना देगा, अल्लाह इनके अमाल को मजाक बना देगा। ये कहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को सुकून दिया। तो कुछ ये दो चीज़ें थी जो शान नुज़ूल के तौर पर आपके सामने आज की आयत में मुझे रखना थी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट और अहम पॉइंट होता है तदब्बुर, कि आज की आयत पर हमने क्या गौर किया है, हमें क्या गौर करना चाहिए। नंबर 1, कुफ्र और निफाक गुनाह में एक बराबर हो जाते हैं। कुफ्र करना यानी एक आदमी अल्लाह को मानता ही नहीं है, इनकार करता है, एक वो जो ज़बान से तो कलमा पढ़ रहा है पर दिन में कलमा नहीं है,
گناہ میں اللہ دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے، عذاب میں ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے، معاملات میں ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ ایک سے زیادہ سزا دی جائے اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی کفر و نفاق گناہ میں ایک برابر ہو جاتے ہیں، اس لیے بندے کو ایسے کفر سے بہت بچنا چاہیے، بندے کو نفاق سے بہت بچنا چاہیے، بندے کو دل میں کچھ، زبان پہ کچھ رکھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کفر و نفاق کو ایک جیسا تقریباً قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو مقام و مرتبے اور گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے گناہ بتایا ہے، تو بندہ مومن کو اس سے یقیناً بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، منافق پر سختی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ سازش نہ کر پائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ منافقین کے ساتھ سختی کرو، سختی کا سلوک کرو، سختی سے پیش آؤ۔ کیوں؟ کہ اگر تم سختی کرو گے تو سختی کے نتیجے میں وہ اس گناہ سے بچیں گے، وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے، وہ تمہیں تکلیف دینا، پریشان کرنا، اعتراض اور الزام لگانا چھوڑ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس غرض سے کہا کہ ان کے اوپر سختی کرو۔ اللہ رب العالمین ان پر سختی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کبھی کبھی سختی ضروری ہوتی ہے، سختی کرنے سے انسان سدھرتا ہے، سختی کرنے سے عمل اچھا ہوتا ہے، سختی کرنے سے انسان اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ سختی کرو ان کے اوپر۔ نمبر 3، اللہ کے راستے میں جہاد ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، قلم سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں قتال جو ہے نا صرف ایک طریقہ کا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑنے نکل جائیں۔ کبھی کبھی قلم سے بھی ہوتا ہے کہ آپ حق لکھیں، کبھی کبھی زبان سے بھی ہوتا ہے آپ حق بولیں، کبھی کبھی مال سے ہوتا ہے آپ لوگوں کی مدد کریں۔ ہر طریقے سے انسان اللہ کے راستے میں قتال کر سکتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد جو ہوتا ہے، جہاد اصل میں ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے ایک میننگ فل ورڈ بنایا ہے، گرچہ آج اسے بدنام کر دیا گیا ہے، لوگ اس پر اعتراض و الزام تراشیاں کرتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے حق کو قائم کرنے کے لیے، نظام کو قائم کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے اس چیز کو جائز قرار دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہاتھوں سے کرے، زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، وقت سے بھی ہوتا ہے، ہر چیز سے انسان اللہ کے راستے میں قتال کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، ہر جگہ نرمی نہیں چلتی، سختی کی جگہ سختی بھی کرنا پڑتی ہے۔ کئی لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ مومن ہونے کا مطلب ہے بس نرم مزاج رہو، نرم مزاج رہو، نرم مزاج رہو، بالکل نرم بن کے رہو۔ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی بھی کرنا پڑتی ہے۔ ہر جگہ نرمی کرنے سے آپ کو لوگ کمزور سمجھنے لگتے ہیں، آپ کو لوگ بزدل سمجھنے لگتے ہیں، آپ کا مذاق بنانے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ غلط سلوک کرنے لگتے ہیں، آپ کے ساتھ غلط رویہ اپنانے لگتے ہیں، دھوکہ دیں گے، پریشان کریں گے، تکالیف دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ نرمی کی جگہ نرمی رکھے، سختی کی جگہ سختی کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین دونوں چیزوں کا ہمیں یہاں پر حکم دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں چیزیں یہاں پر ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دونوں چیزوں کے ذریعے ہمیں حق کی طرف آنے کا حکم دے رہا ہے کہ بندہ نرمی کی جگہ نرمی رکھے اور سختی کی جگہ بندے کو سختی کرنا چاہیے۔ نمبر 5، منافق کا یہ طریقہ ہے کہ وہ غلط و حرام کو ایسا دکھاتا ہے کہ صحیح نظر آنے لگتا ہے۔ جو منافق ہوتے ہیں نا، ان کی خاصیت ہوتی ہے اپنے غلط کو وہ ایسے پیش کرتے ہیں، اپنے گناہ کو وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے اس سے تو صحیح کوئی ہے ہی نہیں، اس سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں، یہ جو بات کر رہا ہے اس سے اچھی تو کوئی بات کرنے والا ہے ہی نہیں۔ یہ منافق کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے غلط کو بھی صحیح ثابت کر دیتا ہے، وہ اپنے غلط کو بھی صحیح بتا دیتا ہے، اور لوگ اس کے غلط کو بھی صحیح ماننے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے غلط کو بھی صحیح تسلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے گناہ پر اتنی محنت کرتا ہے، وہ اپنے حرام پر اتنی محنت کرتا ہے، وہ اپنے حرام کو ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے۔ یہ اہم بات بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، انسان کو زبان کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہ کوئی بات غلط اپنی زبان سے نہ نکالے، کیونکہ زبان سے نکلا جملہ بھی ہمیں کافر بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی واقعی اس ایک پوائنٹ پر اگر انسان غور کرے نا تو اسے بہت ساری اہم چیزیں پتہ چل جائیں گی، بہت ساری بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ رب العالمین واقعی انسان کو، مومن کو تو خاص طور پر اپنی زبان کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو زبان دی ہے نا وہ بڑی قیمتی زبان ہے۔ انسان کو اپنی زبان کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے، زبان کی قدر و قیمت کرنا چاہیے، زبان کی اہمیت سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے زبان دی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتے پھریں، کہیں پر بھی الزام لگائیں، کسی کو برا کہیں، کسی کو غلط کہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، زبان کی پکڑ ہوگی۔
جملوں کی پکڑ ہوگی، الفاظ کی پکڑ ہوگی، الفاظ سے کسی کا دل دکھایا تو اس کی پکڑ ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ کرے گا۔ اس پر انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے کفر والا جملہ کہا، اللہ کے نبی کا مذاق بنایا اور ان کے جملے نے انہیں کافر بنا دیا۔ ویسے اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ کبھی کبھی انسان اللہ کی رضامندی کا ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ اس کو بہت اہمیت نہیں دیتا، وہ ایک جملہ اسے جنتی بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اللہ کی ناراضگی کا ایک جملہ ایسا کہتا ہے اسے بہت اہمیت نہیں دیتا، پر وہ ایک جملہ اسے جہنمی بنا دیتا ہے۔ زبان، کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی مجھے زبان کی گارنٹی دے دے نا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کی حفاظت کرو، بولنے کے پہلے سوچو، بہت زیادہ سوچو کیا بول رہے ہو، اس سے کیا اثر جائے گا، سامنے والے کا دل دکھے گا، اسے کتنی تکلیف ہوگی، بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بات انسان کو کرنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور خاص طور پر دینی معاملات میں زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، آپ کا کیا گیا احسان اور مدد ہر انسان یاد رکھے، یہ ضروری نہیں، کبھی کبھی احسان کرنے والے ہی زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بڑا پیارا پوائنٹ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی پر احسان کریں، کسی کی مدد کریں، تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی جس پر آپ احسان کرتے ہیں نا وہی آپ کو زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ یہاں پر بڑے پیارے انداز میں یہی بات ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو سب کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، پریشانی دے رہے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، دولت دی، اللہ کے نبی ذریعہ بنے، تو یہ جو سب مدد ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو ہر احسان لیا جانے والا، ہر وہ آدمی جس پر آپ احسان کرتے ہیں نا، وہ احسان ماننے والا نکلے، ضروری نہیں، بہت سارے احسان فراموش بھی ہوتے ہیں۔ آپ جتنا احسان کریں گے اتنا وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ جتنا ان کا سپورٹ کریں گے اتنا ہی وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، آپ جتنی ان کی مدد کریں گے اتنا آپ کے خلاف عمل کریں گے۔ اس لیے اس حالت میں آپ اللہ سے اجر مانگو، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ اللہ میں نے جو کیا تیرے لیے میں تجھ سے اجر چاہتا ہوں، اس کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ مجھے بدلہ دے گا۔ تو ہر احسان کیا جانے والا انسان جس پر آپ احسان کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے احسان کا وہ صلہ دے، کبھی کبھی احسان کرنے والا ہی آپ پر زیادہ تکلیف دینے والا انسان بن جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے۔ اللہ منافقوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ توبہ کریں تو اللہ معاف کرے گا، یہ ان کے لیے بھلا ہو جائے گا۔ توبہ جب تک بندہ کرتا ہے اللہ تب تک معاف کرتا ہے، جب بندہ مانگے، جب بندہ جھکے، جب بندہ گڑگڑائے، جب بندہ روئے، اس سے اللہ کا رحم پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کیسا رحیم، کیسا غفور، کیسا معاف کرنے والا، کیا محبت کرنے والا ہے کہ بندہ کتنے ہی گناہ کر کے آ جائے، اگر سچے دل سے آتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، نہ کرنے کا عہد کر لے اللہ معاف کرتا ہے، وعدہ کر لے، پکا مضبوط ارادہ کر لے اللہ مدد کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے۔ نمبر 9، سرکشی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں عذاب دیتا ہے اور مددگاروں کو ہٹا دیتا ہے، سپورٹرز کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے سمجھ جانا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا نا کہ میرا کوئی سپورٹر ہی نہیں بچا، میرا کوئی مددگار ہی نہیں بچا ہے، کوئی کام کرنے جا رہا ہوں کوئی سپورٹ کرنے کوئی تیار نہیں، سب میرے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ گناہ کی زیادتی کا ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عذاب دیتا ہے، اور عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مددگاروں کو ہٹا لیتا ہے، آپ کے سپورٹرز کو ہٹا لیتا ہے، آپ کے ساتھ دینے والوں کو ہٹا لیتا ہے، یعنی تنہا کر دیتا ہے، آپ کو اکیلا کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آخرت کا عذاب اپنی جگہ، دنیا میں عذاب یہ آتا ہے نہ کوئی ولی ہوتا ہے، نہ کوئی نصیر ہوتا ہے، نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، نہ کوئی مددگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے ذریعے آپ کے سامنے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو آج کی آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، اللہ کے نبی کے فضل کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جبکہ فضل تو اللہ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ فضل دیتا ہے نا، تو یہ کیوں کہا کہ اللہ نے فضل کیا اور اللہ کے نبی نے فضل کیا ان کے اوپر؟ اس لیے کیونکہ نبی فضل کا ذریعہ بنے تھے، نبی کی وجہ سے انہیں مال غنیمت ملا، نبی کی وجہ سے انہیں دولت ملی، نبی کی وجہ سے انہیں عزت ملی، نبی کی وجہ سے مدینہ میں مقام و مرتبہ ملا۔ تو اللہ نے اپنے ساتھ نبی کا فضل اس لیے ذکر کیا کیونکہ جتنے بھی فضل انہیں ملے اس میں وجہ نبی تھے، نبی کے ہونے کی وجہ سے ان پر یہ انعامات، اکرامات اور احسان ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے فضل کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نمبر 11، اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں مال دے گا ہم خوب صدقہ کریں گے، ہم بہت نیک بن جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا اللہ انہیں عذاب دے گا کیونکہ وعدے پورے نہیں کرتے۔ مومن تو وعدے پورے کرتا ہے نا، مومن وعدوں پر کھرا اترتا ہے نا، مومن وعدوں کا پاس و لحاظ رکھتا ہے نا، جو وعدہ کر لے، جو بات ٹھہرا لے، جو بات کہہ دے اس پر وہ ٹکتا ہے، رکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، اپنی باتوں کو پورا کرتا ہے، اپنی زبان کا وہ پکا ہوتا ہے، ایسا انسان مومن ہوتا ہے۔ پر ہم تو جھوٹے ہیں، وعدے کر کے بھاگ جاتے ہیں، وعدے کر کے مکر جاتے ہیں، وعدے کر کے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ پورا کرنے والا اللہ کی نظر میں مومن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ یقیناً یہ بھی بڑی اہم بات ہے جو آیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، منافق کی سب سے بڑی پہچان جھوٹ، سب سے بڑی پہچان۔ جب بولے گا جھوٹ ہی بولے گا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، صبح جھوٹ، شام جھوٹ، زندگی جھوٹ، کاروبار جھوٹ، رشتے جھوٹ، تعلقات جھوٹ، وہ جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہے، بس صرف جھوٹ جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے صرف یہاں پر نہیں، اس سے پہلے کی آیتیں پوری پڑھتے چلے جاؤ، بار بار اللہ کہہ رہا ہے یکذبون یکذبون، جھوٹے 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 جھوٹے، کیونکہ منافق جھوٹ ہی بولتا ہے، ہر کام میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے تو کہا نا کہ برابر انسان جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے بعد جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور انسان برابر سچ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے بعد سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسلام جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے جھوٹ کو پسند نہیں کیا، دین نے جھوٹ کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جھوٹ سے، اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر منافق کی بڑی پہچان بتا رہا ہے جھوٹ۔ نیکسٹ نمبر 13، منافق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ کنجوس ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کنجوس ہوتا ہے، نہ صدقہ کرے گا، نہ خیرات کرے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، نہ مدد کرے گا، نہ قرض دے گا، کتنا ہی ہو پر کبھی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ منافق کی پہچان ہوتی ہے، بخیلی کرنا۔ ایک یہودیوں کی بھی یہی پہچان ہے، وہ لوگ بخیل ہوتے ہیں، اور انہی کے نیچے رہنے والے منافق یہ بھی بخیل ہوتے ہیں۔ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا وہ بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتا، لوگ محتاج ہیں دیتا نہیں، پیسہ ہوتے میں مدد نہیں کرتا، کسی کا سپورٹ نہیں کرتا، کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو بخیلی اور کنجوسی یقیناً منافق کی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے۔ نمبر 14، اللہ کے علم اور اس کے سننے سے بھی ڈرو۔ اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی سننا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اللہ تمہارا اندھیرا جانتا، اجالا جانتا، تمہاری سرگوشی جانتا، کان میں کی گئی بات جانتا، علام الغیوب، وہ تو تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے، دل کے اندر کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو اللہ کے سمیع ہونے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس بات سے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سر کو جانتا ہے۔ سوچئے میں دل میں کتنا حسد لے کے گھومتا ہوں، کینہ کپٹ لے کر گھومتا ہوں، بغض و عناد لے کر گھومتا ہوں، میں اس کو مٹانا چاہتا ہوں، اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس کو برباد کرنا چاہتا ہوں، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ سے کیا چھپا ہے، اللہ کے سامنے میرا سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ اس بات سے بندے مومن کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے مراقبے سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ نمبر 15، پیٹھ پیچھے بھی کسی کی برائی نہ کرو، کیونکہ وہ بندہ جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا تمہاری سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، نجواہم، تمہاری سرگوشیوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کی پیٹھ پیچھے بات مت کرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کے خلاف باتیں مت کرو۔ جس کی بات کر رہے ہو وہ بندہ جانے نہ جانے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس بات سے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بات نہ کریں۔ یہاں تک کہ کوئی آپ کے سامنے بات کرے نا کسی کی، ارے اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، بھائی خاموش رہو، تم تو گناہ کر رہے ہو، مجھے بھی گنہگار بنا رہے ہو، میرے سامنے کسی کی بات مت کرو، میرے سامنے میری بات کرو، دین کی بات کرو، عقیدے کی بات کرو، اچھی باتیں کرو، پر کسی کی بات مت کرو، نہ اچھائی نہ برائی، تم تو کچھ بھی مت بتاؤ، تم بتاؤ گے خود بھی گنہگار ہو، مجھے بھی گنہگار بناؤ گے۔ اس بات سے بھی بندہ مومن کو بہت ڈرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 16، عمل چاہے کم ہی کیوں نہ ہو پر کنٹینیوسلی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام پتہ ہے صدقہ کرتے تھے نا، کیسا کرتے تھے، کھجور، 2 کھجور، 4 کھجور، 10 کھجور۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ یار اتنے سے میں کیا ہوگا، جب آئے گا زیادہ تب کروں گا۔ کنٹینیو عمل کو پسند کرتے تھے، تھوڑا ہو پر کنٹینیو۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد بھی فرمایا نا کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کم ہو پر برابر ہو، ایسا عمل پسند نہیں جو ایک بار کرے انسان تھک جائے۔ اللہ کو کنٹینیو کیا جانے والا عمل پسند ہے، مداومت والا عمل پسند ہے۔ تو کم کرو پر کرتے رہو، جو اللہ نے دیا جتنا دیا ہے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اسے کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 17، اللہ رب العالمین کے نزدیک
کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چلتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر منافق مذاق بناتے ہیں، زیادہ دو تو بھی مذاق بناتے ہیں، کم دو تب بھی مذاق بناتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹیٹی نہیں چلتی۔ اتنے سال کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، اتنے روزے رکھ کر آیا ہوں، اتنا صدقہ کر کے آیا ہوں، اتنا خیرات کر کے آیا ہوں، اللہ کہتا ہے وہ سب نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے تیرے دل میں تقویٰ کتنا ہے، تیرے دل میں الہیت کتنی ہے، تو کتنا مخلص ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف وہی دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوانٹیٹی نہیں کوالٹی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کم ہو پر اچھا چلتا ہے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم قربانی کا جانور ذبح کرو تو نیت خالص کرو، کیونکہ خون زمین پہ نہیں گرتا، اس کے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل تبھی قبول کرتا ہے جب اس میں اخلاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، عمل میں کوالٹی پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنا کیا، اللہ یہ دیکھتا کیسے کیا، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 18، اللہ اس کے دین اور مومنوں کے مذاق بنانے والوں کو اللہ خود مذاق بنا دے گا یا بناتا ہے۔ کبھی کسی کا مذاق مت بناؤ، کسی مومن کا مذاق، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، ناٹا ہے، موٹا ہے، کچھ بھی مذاق مت بناؤ، کسی کا مذاق مت بناؤ۔ تم کسی کا مذاق بناؤ گے نا، اللہ تمہیں ہی مذاق بنا دے گا، اللہ تمہیں ہنسنے والا بنا دے گا، ایسا کہ لوگ تم پر ہنسیں گے، تمہیں ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا اگر تم کسی کا مذاق بناؤ گے۔ اس لیے کبھی کسی کا مذاق مت بناؤ، نہ خلقت کا مذاق بناؤ، نہ پیسے کا مذاق بناؤ، نہ کسی چیز کا صلاحیت کا مذاق بناؤ، کبھی کسی کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے مذاق بنانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہوتا ہے عمل۔ نمبر 1، منافق کی صفات پر غور کرو اور خود کو بچاؤ۔ اللہ نے یہاں پر منافق کی صفات بتائی ہے نا، منافق کی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو ان صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، جتنا ممکن ہو اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ نمبر 2، جتنا ممکن ہو چھپ کر عمل کرو، چھپ کر نماز، چھپ کر روزہ، چھپ کر دینا، چھپ کر صدقہ، چھپ کر خیرات، جتنا ہو اپنے آپ کو بچاؤ، تو بندہ اس سے ریاکاری سے بچ جاتا ہے، دکھاوے سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے عمل کو خالص کرو، عمل جو کرو اللہ کے لیے کرو، جتنا کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، تبھی اللہ تعالیٰ اسے عمل کے اندر برکت دیتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے علم سے ڈرو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارا اندھیرا اجالا دکھاوا جو بھی تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے، اس لیے اللہ کے علم سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ مراقبہ کرتا ہے، اندھیرے میں اجالے میں تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں جانتا ہے، تمہارے سینے کے راز کو جانتا ہے، اس لیے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ چھپنا چاہیے، جتنا ہو اپنی نیکیوں کو دکھاوا کرنے سے بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو آج آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھی، جو باتیں آپ کے سامنے آئی، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم بھٹکے ہوئے میں راہ ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اسے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا، دکھاوے سے بچا، جو کریں تیرے لیے کرنے والا بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔